بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول بلیک ڈے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی ڈسکرپشن میں تمام اقساط کو بالترتیب سننے کے لیے پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ عمران ناشتے کے بعد اخبارات پڑھنے میں مصروف تھا، جبکہ سلیمان چائے کا فلاسک اس کی میز پر رکھ کر خود سودا سلف لینے مارکیٹ چلا گیا تھا، اور عمران کو معلوم تھا کہ اب اس کی واپسی کافی دیر سے ہوگی، کیونکہ وہ شاپنگ پرانے دور کے بزرگوں کے انداز میں کرتا تھا، جن کا قول تھا کہ جب تک پورے جسم سے پسینہ نہ بہنے لگے تب تک قیمت کم کرانے کی کوشش کرتے رہو، اور کوئی بھی چیز خریدنی ہو کم از کم 10 دکانیں دیکھنے کے بعد خریدنے کا فیصلہ کرو، اور سلیمان اس پر پوری طرح عمل کرتا تھا۔ عمران چائے پینے اور اخبارات پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ارے، یہ صبح صبح کس کے ہاتھ میں کھجلی ہوئی ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ منکہ مسمی علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بازبان خود بلکہ بدہان خود بول رہا ہے۔ عمران نے مزے لے کر اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، فیاض بول رہا ہوں، یا تو تم میرے آفس آ جاؤ یا پھر میں خود تمہارے فلیٹ پر آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سپر فیاض کی تیز آواز سنائی دی۔ ارے کیا ہوا؟ بریک پر پیر تو رکھ لیا کرو، کیا سیلاب آ رہا ہے کہ تم اس قدر جلدی میں ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، انتہائی اہم مسئلہ ہے، تمہارے ڈیڈی مجھے مارنے کے لیے پسٹل میں میگزین ڈال چکے ہیں، سپر فیاض نے کہا۔ ارے 7-8 گولیوں سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، اور 40-50 کوئی مارنے نہیں آتا، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں گولیاں بے حد مہنگی ہو رہی ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پہلے تو تم جوتیوں اور عزت کی مثال دیا کرتے تھے، اب گولیوں پر آ گئے ہو، سپر فیاض نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ شاید عمران کے فکرے نے اس کے ذہن پر چھائی ہوئی پریشانی کو کافی حد تک دور کر دیا تھا۔ آج کل جوتیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ اب انہیں سر پر مارنا ان کی توہین ہے، اس لیے محاورہ قابل قبول نہیں رہا، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں خود آ رہا ہوں، دوسری طرف سے دھمکی آمیز لہجے میں کہا گیا۔ ارے رک جاؤ، سلیمان مارکیٹ چلا گیا ہے اور تمہارا کچھ پتہ نہیں کہ تم فلیٹ کا قبضہ ہی مجھ سے واپس لے لو۔ سلیمان ہوتا تو چلو 1 سے 2 بھلے، ایک دوسرے کا آسرا ہو جاتا ہے، میں خود آ رہا ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے لباس تبدیل کیا اور فلیٹ بند کر کے اس نے فلیٹ کے نیچے بنے ہوئے گیراج سے کار نکالی اور سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کو معلوم تھا کہ سپر فیاض جب کسی کیس میں پھنس جائے اور کوئی راستہ اسے نظر نہ آئے تو پھر وہ مجبوراً اسے فون کرتا ہے، اس لیے یقیناً اب بھی وہ کسی کیس میں پھنسا ہوا ہوگا، اور اس حالت میں سپر فیاض سے وہ کچھ بھی منوایا جا سکتا ہے جو ویسے وہ کبھی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد عمران سینٹرل انٹیلیجنس بیورو پہنچ گیا۔ اس نے کار پبلک پارکنگ میں روکی اور پھر کار سے اتر کر اسے لاک کر کے سپر فیاض کے آفس کی طرف چل پڑا۔ آفس کے باہر کرسی پر بوڑھا چپڑاسی کرم دین بیٹھا اونگ رہا تھا۔ عمران کے قدموں کی آواز سن کر اس نے نہ صرف آنکھیں کھولیں بلکہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے اس طرح اسے سلام کیا جیسے عمران یہاں کا سب سے بڑا آفیسر ہو۔ بابا کرم دین، کیسے ہو؟ اتنے بوڑھے کیسے ہو گئے ہو؟ عمران نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اللہ کی مرضی ہے چھوٹے صاحب، کرم دین نے منہ دوسری طرف کرتے ہوئے قدرے گلوگیر لہجے میں کہا، تو آگے بڑھتا ہوا عمران یکدم رک گیا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ عمران نے بڑے بے چین سے لہجے میں کہا۔ میرا اکلوتا جوان بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، میرے دل میں اس کی بارات لے جانے کا شوق تھا، جبکہ مجھے اس کا جنازہ اٹھانا پڑا۔ چھوٹے صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جوان بیٹے کی موت پر تو باپ کا دل پھٹ جاتا ہے، آپ بوڑھے ہونے کی بات کر رہے ہیں، میں اس قدر ڈھیٹ ہوں کہ ابھی تک زندہ ہوں، کرم دین نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح برس رہے تھے۔ او ویری سیڈ کرم دین، یہ کیا ہو گیا؟ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں، کیا ہوا تھا رحمت کو؟ اچھا بھلا تو تھا، عمران نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگاتے ہوئے انتہائی افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ 1 ماہ ہو گیا ہے چھوٹے صاحب، بڑے صاحب آتے تھے
اور بڑے صاحب نے ہی مجھے اور بڑی بیگم صاحبہ نے میری بیوی کو سہارا دیا، ورنہ شاید ہمارے جنازے بھی ساتھ ہی اٹھتے۔ کرم دین نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ رحمت کو ہوا کیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کرم دین نے جواب دیا۔ او ویری سیڈ، اللہ تعالیٰ حوصلہ اور صبر دے، میں واپسی پر بھی تم سے ملوں گا، عمران نے کرم دین کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر آفس میں داخل ہو گیا۔ تمہاری آواز باہر سے آ رہی تھی، یہ تم کیا چپڑاسیوں جیسے لوگوں سے بے تکلف ہو جاتے ہو؟ اپنا سٹیٹس بھی خراب کرتے ہو اور میرا بھی۔ ایسے لوگوں کو ذرا سا منہ لگایا جائے تو یہ کاندھوں پر چڑھنے سے باز نہیں آتے، رسمی سلام دعا کر لیا کرو۔ سوپر فیاض نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس کا اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا ہے، عمران نے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں معلوم ہے، اور مجھے وہاں تمہارے ڈیڈی کی وجہ سے جانا پڑا، ورنہ میں یہاں افسوس کر لیتا، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنے پرانے چپڑاسی سے تعزیت بھی نہیں کی۔ میں بلاتا ہوں اسے، میرے سامنے تعزیت کرو، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹھو پلیز، میں نے سب کچھ کر دیا ہے، یہ آفس ہے پلیز، سپر فیاض نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو کیا ہوا؟ کیا آفس میں کسی سے تعزیت نہیں کی جا سکتی؟ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے چپڑاسی کرم دین کی کتنی امداد کی ہے؟ آخر اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، وہ کوئی نہ کوئی کام تو کرتا ہوگا، پیسے گھر لے کر آتا ہوگا جو اب ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے، پھر تم نے کیا امداد کی ہے؟ عمران نے کہا۔ امداد؟ اس میں امداد کا کیا تعلق؟ کرم دین تنخواہ لیتا ہے، پھر امداد کیوں کی جائے؟ سپر فیاض نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے عمران کی بات پر حیرت ہو رہی ہے۔ 1 لاکھ کا چیک لکھو ابھی اور اسی وقت، اور میرے سامنے کرم دین کو بلاؤ اور اسے چیک دو، ورنہ میں جا رہا ہوں، اور یہ بتا دوں کہ یہاں سے اٹھ کر میں ڈیڈی کے پاس جاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ ان کے سپرنٹینڈنٹ نے ایک بینک میں اپنے نابالغ بیٹے کے نام پر 1 کروڑ روپے جمع کرائے ہیں۔ بولو جاؤں ڈیڈی کے پاس؟ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹھو، ایک تو تم دنیا کے سب سے بڑے بلیک میلر ہو، تم اس چپڑاسی کے اتنے ہی بڑے ہمدرد ہو تو خود اسے دے دو، اور ہاں یہ بتاؤ کہ تمہیں الہام تو نہیں ہوتا، یا تمہیں دنیا بھر کے بینکوں کی روزانہ رپورٹس ملتی ہیں؟ تمہیں آخر کیسے پتہ چلتا ہے؟ سپر فیاض نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اسے چھوڑو، چیک لکھتے ہو یا نہیں؟ بولو ہاں یا نہ، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے 10,000 روپے میں نقد دے دیتا ہوں، چلو میں سمجھوں گا کہ کہیں گر گئے یا جیب کٹ گئی ہے، چلو میں صبر کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، سپر فیاض کی حالت واقعی خراب ہو رہی تھی۔ چلو نکالو 10,000 اور 90,000 کا چیک لکھو، جلدی کرو ورنہ میں ڈیڈی کے پاس پہنچ گیا تو چوک پر الٹے لٹکے نظر آ رہے ہوگے، عمران نے کہا۔ نہیں، صرف 10,000 منظور ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جاؤ، جس کے پاس مرضی آئے چلے جاؤ، سپر فیاض نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے چند بڑے نوٹ نکالتے ہوئے کہا۔ بلاؤ کرم دین کو اور دو اسے، عمران نے کہا تو سپر فیاض نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے بوڑھا کرم دین اندر داخل ہوا اور اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ یہ لو 10,000 روپے، میں دے رہا ہوں اور بس جاؤ، سپر فیاض نے ایسے لہجے میں کہا جیسے بوڑھے کرم دین کی 7 نسلوں پر احسان کر رہا ہو۔ کیا لے آنا ہے ان کا صاحب؟ کرم دین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سپر فیاض کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے، اس خوشی میں یہ تمہیں 10,000 روپے انعام دے رہا ہے، عمران نے بات بناتے ہوئے کہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو لمبی عمر عطا کرے صاحب، اللہ آپ کو جزا دے گا، کرم دین نے مسرت سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا اور سلام کر کے باہر چلا گیا۔ ہاں اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے جس کے لیے تم پریشان ہو رہے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسئلہ کیا ہونا ہے، خاک ہونا ہے، ایک چھوٹی سی دعا کی خاطر میرے 10,000 روپے خرچ کرا دیے تم نے، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اولاد کی درازی عمر کی دعا مانگی ہے بابا کرم دین نے، اور تم اسے چھوٹی دعا کہہ رہے ہو؟ میں جا کر بھابھی سے کہتا ہوں کہ سپر فیاض آپ کے بچوں کی درازی عمر کی دعا پر ناراض ہو رہا ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹھو، تم تو دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے پیدا ہوئے ہو، جہاں جاتے ہو فساد ہی فساد برپا ہو جاتا ہے، سپر فیاض نے تالی مارنے کے انداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھ کر اس نے ایک الماری کھولی، اس میں سے ایک عام سا بیگ اٹھایا اور اسے لا کر میز پر پلٹ دیا، اور عمران حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس میں انتہائی جدید ترین ساخت کے وائرلیس بم تھے، جنہیں ریموٹ کنٹرول بلکہ سیل فون سے بھی فائر کیا جا سکتا تھا۔ یہ کیا ہیں اور کیوں دکھا رہے ہو مجھے؟ عمران نے ایک بم اٹھا کر اسے الٹ پلٹ کر غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ اسرائیلی ساخت کا جدید اسلحہ ہے، اس کی ایک کھیپ ایک ٹرک میں سے پکڑی گئی ہے، لیکن ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا ہے۔
ٹرک میں ایک خفیہ خانہ بنایا گیا تھا جس میں یہ جدید ساخت کا اسلحہ بھرا ہوا تھا۔ ٹرک پر موجود رجسٹریشن پلیٹ جعلی تھا۔ ویسے جو تحقیقات کی گئی ہیں ان کے مطابق یہ ٹرک دارالحکومت کے شمالی علاقے کارشان سے دارالحکومت میں داخل ہوا تھا اور سبزی منڈی کے قریب چیک ہو گیا۔ اس کارروائی کو ایک ہفتہ گزر گیا ہے، لیکن ابھی تک نہ اس کا مالک پکڑا جا سکا ہے اور نہ ہی ڈرائیور۔ تمہارے ڈیڈی نے دن رات میری جان کھا رکھی ہے، کیونکہ انہیں جو رپورٹیں مل رہی ہیں ان کے مطابق پورا دارالحکومت جدید ترین اسلحے سے بھرا جا رہا ہے۔ کئی جگہوں پر اسلحے کے زیر زمین چھپائے گئے ذخیرے ملے ہیں اور ایسے افراد بھی پکڑے گئے ہیں جو بہت نچلی سطح کے لوگ ہیں۔ ہم نے اس ساری کارروائی کے پیچھے اصل ذمہ دار افراد کو پکڑنا ہے، لیکن وہ پکڑے تو ایک طرف ابھی تک ٹریس بھی نہیں ہو سکے۔ خدا کے لیے تم سارے نہیں تو ایک ذمہ دار آدمی کو پکڑ دو تاکہ میں اسے تمہارے ڈیڈی کے حوالے کر کے وقتی طور پر تو اپنی جان بچا لوں، ورنہ تمہارے ڈیڈی نے مجھے واقعی گولی مار دینی ہے۔ سپر فیاض نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ اس اسلحے کے ذخیرے کا کوئی مقصد بھی سامنے آیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، عام طور پر کہا جا رہا ہے کہ دارالحکومت میں مذہبی فرقہ واریت، لسانی تعصب پھیلا کر ملک کو ہر لحاظ سے کمزور کرنا مجرموں کا مقصد ہے، سپر فیاض نے کہا۔ تو پھر یہ سول انٹیلیجنس کا کام نہیں ہے، ملٹری انٹیلیجنس کا کام ہے، عمران نے کہا۔ ملٹری انٹیلیجنس کا؟ وہ کیسے؟ کیوں؟ سپر فیاض نے چونک کر کہا۔ اس لیے کہ بقول تمہارے یہ اسلحہ کسی دشمن ملک سے آ رہا ہوگا، کیونکہ اسلحے کے بغیر نہ مذہبی فرقہ واریت پھیلائی جا سکتی ہے، نہ ہی لسانی تعصب کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا، کاش تمہارے جیسی عقل تمہارے ڈیڈی کو بھی مل جاتی تو میرے بہت سے مسائل حل ہو جاتے۔ میں نے یہ بات تمہارے ڈیڈی سے کی تھی، لیکن انہوں نے میری اس بات کو یکسر مسترد کر دیا، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو تم اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ عمران نے کہا۔ مجھے اس کیس میں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، اور مجھے معلوم ہے کہ تمہارا شیطانی دماغ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ مجھے وہ راستہ چاہیے، سپر فیاض نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میرا شیطان دماغ واقعی تمہارے راستے جانتا ہے، ہر اس بینک کا راستہ جہاں تمہارا خفیہ اکاؤنٹ موجود ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کیس کا راستہ کہا ہے، بینک کا راستہ نہیں کہا، اور تم پہلے ہی مجھے 10,000 روپے سے محروم کر چکے ہو، اس بات کو یاد رکھنا، سپر فیاض نے تیز لہجے میں کہا۔ چلو، طویل راستے کے بجائے مختصر راستہ بتا دیتا ہوں، صرف 50,000 روپے مزید، بس، اور راستہ سیدھا اسلحے کے سمگلروں تک پہنچ جائے گا۔ بولو، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جب پورے دارالحکومت میں اسلحے کے ڈھیر لگ جائیں گے اور مذہبی فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی اور ہزاروں افراد کی زندگیاں اس کی بھینٹ چڑھ جائیں گی، تو ڈیڈی کو زیادہ سے زیادہ یہی سزا ملے گی کہ انہیں ریٹائر کر دیا جائے گا، اور یہ اماں بی کے لیے انعام ہوگا، کیونکہ ڈیڈی دفتر کی مصروفیات کا بہانہ بنا کر اماں بی کے رشتہ داروں کے فنکشنز پر نہیں جاتے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کیا کہیں گے؟ لیکن تمہیں ڈیڈی لازماً گولی مار دیں گے، اور صرف 50,000 روپے میں تمہیں زندگی مل سکتی ہے، عزت مل سکتی ہے۔ تمام میڈیا، اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی پر سپر فیاض کی کارکردگی کو تحسین آمیز کلمات سے یاد کیا جا رہا ہوگا۔ تمہارے انٹرویو لیے جا رہے ہوں گے، اخبارات میں بڑے بڑے فوٹو شائع ہوں گے، بھابھی خوش ہو رہی ہوں گی جبکہ تمہارے بچے اکڑتے پھر رہے ہوں گے۔ دوسری صورت میں موت، قبر، عذاب، تمام رنگینیوں سے محرومی۔ بولو، کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تم نہ صرف دنیا کے سب سے بڑے اداکار بلکہ مقرر بھی ہو۔ تمہاری تقریر سن کر مجھے احساس ہونے لگا ہے کہ فوراً تمہیں 50,000 روپے دے دوں، لیکن میرا نام فیاض ہے، سمجھے؟ اس لیے تم راستہ بتاؤ اور بس، سپر فیاض نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، آؤ میرے ساتھ، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کہاں جا رہے ہو؟ سپر فیاض نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی اپنے آفس میں ہوں گے، وہاں تک راستہ تمہیں دکھاؤں؟ تم فیاض ہو کر 50,000 روپے کی کنجوسی کر رہے ہو، میں تمہیں مفت راستہ دکھا دیتا ہوں۔ البتہ ڈیڈی کا رد عمل کیا ہوگا جب میں انہیں بتاؤں گا کہ تم نے مجھے آفس میں بلا کر انہیں برا بھلا کہا ہے اور تم نے کہا ہے کہ کاش مجھ جیسی عقل ڈیڈی کو بھی مل جاتی۔ آؤ، عمران نے کہا تو سپر فیاض نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تم سے کچھ بعید نہیں، ٹھیک ہے، پہلے راستہ بتاؤ، پھر دے دوں گا مزید 10,000 روپے۔ سپر فیاض نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ 10 نہیں، 50,000۔ اگر اب تم نے مزید انکار کیا تو پھر ہر انکار کے بعد رقم ڈبل ہوتی چلی جائے گی۔
پھر ڈیڈی کے پاس بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات پہنچ جائیں گی اور تمام رقومات باہر آ جائیں گی۔ بولو 50,000 روپے، ہاں یا نہ؟ عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والوں میں سے تھا۔ یا اللہ، یہ میں نے کس مصیبت کو خود دعوت دے دی ہے۔ سپر فیاض نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، وہ کیا کہتے ہیں، مال عرب پیش عرب، اس لیے پہلے مال میرے سامنے رکھو پھر بات ہوگی۔ عمران بھلا کہاں پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھا۔ تم جیسا یہودی فطرت بھلا کیسے باز آ سکتا ہے؟ سپر فیاض نے کہا اور اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی، اس میں موجود ایک باکس کا تالا کھولا اور پھر بڑے نوٹوں کی گڈی اٹھا کر اس نے ان میں سے 50 نوٹ گن کر نکالے اور باقی نوٹ اس نے واپس رکھ کر باکس کو تالا لگایا اور پھر الماری بند کر کے وہ مڑا اور اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نوٹ عمران کے سامنے رکھ دیے۔ لو پکڑو، پی لو میرا خون، پی لو۔ سپر فیاض نے رو دینے والے لہجے میں کہا اور مڑ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا کیوں ہے؟ عمران نے باقاعدہ شعر کا مصرع پڑھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی نوٹ اٹھا کر جیب میں ڈال لیے۔ اب راستہ بتاؤ، سپر فیاض نے ایسے لہجے میں کہا جیسے بچے شوبدہ باز سے اپنی پسند کا شوبدہ دکھانے کے لیے کہتے ہیں۔ سیدھا راستہ بتاؤں کہ ٹیڑھا؟ عمران نے کہا۔ سیدھے اور ٹیڑھے کا کیا مطلب ہوا؟ اسلحہ لے آنے والے مجرموں تک پہنچنے کا راستہ بتاؤ۔ سپر فیاض نے اس انداز میں بات کی جیسے استاد کسی کند ذہن شاگرد کو سمجھاتے ہیں۔ مجرموں تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ سنو عمران، میں نے اب تک بہت برداشت کیا ہے، اب اگر تم نے مزید مذاق کیا تو میں یہیں تمہارے سامنے خودکشی کر لوں گا۔ سپر فیاض کی حالت واقعی اب آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ ارے خودکشی کریں تمہارے دشمن، تم جیسا فیاض دوست اور پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ راستہ تو فائل میں موجود ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب مزید کچھ کہا گیا تو سپر فیاض واقعی خودکشی کر لے گا۔ فائل میں کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آیا۔ سپر فیاض نے بوکھلائے ہوئے انداز میں ایک سائیڈ پر پڑی فائل اٹھا کر اسے کھولتے ہوئے کہا، اس میں رپورٹ موجود ہے کہ ٹرک کا چیسی نمبر اور انجن نمبر فلاں ہے۔ عمران نے کہا، ہاں مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ سپر فیاض نے کہا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹرک کہاں رجسٹرڈ کرایا گیا، اس کا اصل رجسٹریشن نمبر بھی سامنے آ جائے گا اور مالکوں کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا، پھر اس کلو سے تمہارے انسپیکٹرز آگے بڑھ سکتے ہیں۔ عمران نے کہا تو سپر فیاض کا چہرہ یک لخت خوشی سے چمک اٹھا۔ او واقعی، اس طرف تو میرا کیا کسی کا بھی خیال نہیں گیا، اس سے تو آسانی سے ٹرک مالکوں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، اور ایک بار ان کا پتہ چل جائے تو میں ان کی روحوں سے بھی اصل حقائق معلوم کر لوں گا۔ سپر فیاض نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، اب مجھے اجازت، میں جا سکتا ہوں؟ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ تو معمولی سی بات تھی، خواہ مخواہ تمہیں بلا کر 60,000 روپے ضائع کیے، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب اگر مجھے کال کرو تو 60,000 نہیں 60 لاکھ روپے جیب میں ڈال کر کال کرنا۔ اللہ حافظ، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر آ گیا۔ بابا کرم دین کرسی پر بیٹھا تھا۔ عمران کے اچانک آنے پر وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ 50,000 روپے میری طرف سے بابا کرم دین، رحمت کی طرح میں بھی تمہارا بیٹا ہوں، کسی بھی وقت تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو بے دریغ آ کر اپنے بیٹے سے کہہ دینا۔ عمران نے کہا، آپ چھوٹے صاحب، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کے دشمن ہمیشہ ناکام و نامراد رہیں۔ بابا کرم دین نے جذباتی انداز میں گلوگیر لہجے میں دعائیں دیتے ہوئے کہا تو عمران اس کے کاندھے پر تھپکی دے کر پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا، لیکن اس کے ذہن میں جدید اسرائیلی اسلحے کی بات بار بار ابھر رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ معاملات انتہائی خراب ہو چکے ہیں اور اسے ان معاملات پر کام کرنا پڑے گا، ورنہ پاکیشیا خانہ جنگی کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لمبے قد اور بھاری جسم کا مالک، ادھیڑ عمر آدمی جس کی مونچھیں اس طرح اکڑی ہوئی تھیں جیسے بالوں کے بجائے لوہے کی تاروں سے بنی ہوئی ہوں، ایک آفس کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ایک فائل پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کیا ہے؟ اس نے ریسیور اٹھا کر خاصے کرخت لہجے میں کہا۔ سٹانگر بول رہا ہوں، ایک بھاری سی آواز سنائی دی، لہجہ یورپی تھا۔ فضل خان بول رہا ہوں، کیوں فون کیا ہے؟ مونچھوں والے نے، جس نے اپنا نام فضل خان بتایا تھا، اس بار پہلے سے قدرے کم کرخت لہجے میں کہا۔ اسلحے کی دوسری کھیپ نہیں پہنچی ابھی تک، جبکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ 2 روز میں پہنچ جائے گی۔ دوسری طرف سے بھی انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا۔ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ فضل خان سے۔ سنو، اپنی رقم واپس لے لو، کوئی اسلحہ نہیں ہے میرے پاس،
جاؤ جہاں سے ملتا ہے لے لو۔ فضل خان نے غصیلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ غصے سے اس کی مونچھیں کبوتر کے پروں کی طرح پھڑک رہی تھیں۔ فضل خان پر روب ڈال رہا تھا احمق آدمی، فضل خان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر فائل پر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو فضل خان نے ریسیور اٹھا لیا۔ کیا ہے؟ فضل خان نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ کالا بول رہا ہوں فضل خان۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ تم کالے، تم نے مجھے فون کیا ہے، کیوں؟ فضل خان نے اس طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا جیسے کالے نے فضل خان کو فون کر کے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اس لیے کہ تم نے سٹانگر کی بے عزتی کی ہے، اس کی توہین کی ہے، اور ہم سٹانگر کے حصے دار ہیں۔ تم نے صرف اس کی ہی نہیں ہماری بھی توہین کی ہے، اور ہم توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف سے غراتے ہوئے لہجے میں کہا گیا تو فضل خان بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بہت اچھا مذاق ہے، کالے کی بے عزتی، کالے کی توہین، اور یہ سٹانگر اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ اور تم کالے، چھوٹے مینڈک، تم نے کیسے فضل خان کے سامنے ٹرانے کی جرت کی ہے؟ بولو۔ فضل خان نے یک لخت دھاڑتے ہوئے کہا۔ ابھی تمہیں جواب مل جائے گا، ابھی، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جواب اور تم دو گے؟ فضل خان کو جواب؟ کیا زمانہ آ گیا ہے، چونٹیوں کے بھی پر نکلنے لگ گئے ہیں، فضل خان نے کہا۔ غصے سے اس کی بڑی بڑی مونچھیں مسلسل پھڑک رہی تھیں اور آنکھوں میں سرخی کی جھلک نمایاں تھی۔ یہ لوگ آخر کس بات پر اتنا اچھل رہے ہیں؟ فضل خان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے وہاں اس کی بات کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ اٹھنے ہی والا تھا تو فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ کیا ہے؟ فضل خان نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ کالا بول رہا ہوں فضل خان، تمہیں اطلاع تو مل گئی ہوگی، دوسری طرف سے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا گیا۔ یہی اطلاع کہ تم جیسے چھوٹے مینڈک نے ٹرانا سیکھ لیا ہے؟ فضل خان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جو مرضی آئے سمجھ لو، فی الحال تو تم سڑکوں پر گریبان پھاڑ کر ماتم کرو۔ تمہاری سرخ حویلی اچانک خوفناک دھماکوں سے اڑ گئی ہے، اور وہاں نہ صرف پولیس بلکہ فوج بھی پہنچ چکی ہے، کالے نے مزے لے لے کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ خواب دیکھ رہا ہے، نان سینس، فضل خان نے بڑے حقارت بھرے لہجے میں کہا، اور ایک بار پھر کرسی سے اٹھنے لگا تھا کہ فون کی گھنٹی پھر بج اٹھی۔ اب کیا ہے؟ فضل خان نے جھٹکے سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ سنبل خان بول رہا ہوں فضل خان، ہم لٹ گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں۔ سرخ حویلی میں ڈمپ اسلحہ اچانک پھٹ پڑا ہے، انتہائی خوفناک دھماکوں سے سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، سب کچھ۔ اور سنو، تم فوراً ادھر ادھر ہو جاؤ کیونکہ وہاں فوج پہنچ چکی ہے، سنبل خان نے رو دینے والے لہجے میں بولتے ہوئے کہا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ فضل خان کو شاید اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں خان، ایسا ہی ہوا ہے، میں خود وہاں موجود ہوں، پوری حویلی اڑ گئی ہے، نہ جانے کیا ہوا ہے، سنبل خان نے کہا۔ میں جانتا ہوں کیا ہوا ہے، اور اب میں دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے، فضل خان نے کہا، اور ریسیور کریڈل پر رکھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ میں تو واقعی لٹ گیا، برباد ہو گیا، کروڑوں کا اسلحہ ختم ہو گیا، فضل خان نے کہا، اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انسپیکٹر شرافت بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ فضل خان بول رہا ہوں انسپیکٹر شرافت، فضل خان نے تیز لہجے میں کہا۔ اور آپ کیسے فون کیا؟ مجھے واقعی آج کل رقم کی بہت ضرورت ہے، انسپیکٹر شرافت نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ جو کچھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس کی بنا پر تم نہ صرف محکمے میں ترقی کر جاؤ گے بلکہ تمہیں فوجی ایوارڈ بھی ملے گا، اور اگر تم نے میرے کہنے پر عمل کیا تو نقد رقم بھی ملے گی، فضل خان نے کہا۔ اوہ بتاؤ کیا بات ہے، بے فکر رہو، انسپیکٹر شرافت جو کچھ کہتا ہے وہی کچھ کرتا ہے، یہ میرا ریکارڈ ہے اور تم جانتے ہو اس ریکارڈ کو، انسپیکٹر شرافت نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو سنو، سٹانگر کو تو تم جانتے ہو، اسلحے کا بہت بڑا اسمگلر ہے، کافرستان اور پاکیشیا کے درمیان اسلحے کا تمام کاروبار اس کے ہاتھ میں ہے، فضل خان نے کہا۔ ہاں، نام تو سن رکھا ہے لیکن آج تک اس بارے میں مزید کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ انسپیکٹر شرافت نے کہا۔ ابھی آرام سے سنو، بات اب بہت آگے بڑھ گئی ہے، سٹانگر تک تم اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ وہ براہ راست ڈیلنگ صرف بڑی پارٹیوں سے کرتا ہے، باقی لوگوں سے اس کا کارندہ کالا نمٹتا ہے، کالا بدماش ہے اور اسلحے کا بڑا اسمگلر بھی ہے۔ سٹانگر مجھ سے بھاری مقدار میں حساس اسلحہ خریدتا رہتا ہے، اس نے ایک بڑی کھیپ کا مجھ سے سودا کیا ہے، میں نے ایڈوانس لے لیا لیکن مطلوبہ اسلحہ ابھی پوری مقدار میں نہیں آ سکا،
جس کی وجہ سے میں وعدے پر کھیپ نہ دے سکا۔ سٹانگر نے مجھے فون کیا، اس کا لہجہ ایسا تھا کہ فضل خان سے برداشت نہ ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے جھڑک دیا اور سودا بھی کینسل کر دیا اور اسے کہا کہ وہ اپنی دی ہوئی رقم واپس لے لے۔ پھر اس کے کارندے کالے کا فون آیا، اس نے مجھ سے توہین آمیز لہجے میں بات کی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس کے چیف سٹانگر کی توہین کی ہے۔ میں نے اسے بھی جھڑک دیا۔ اس نے انتقام لینے کی بات کی اور پھر اس نے کافی دیر بعد مجھے فون کر کے کہا کہ اس نے انتقام لے لیا ہے۔ پھر میرے آدمی نے مجھے بتایا کہ نادر نگر میں میرے اسلحے کا بڑا ذخیرہ، جسے ہم کوڈ میں سرخ حویلی کہتے ہیں، تباہ کر دیا گیا ہے۔ میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب انہیں بھی انتقام کا نشانہ بنایا جائے۔ تمہیں فون اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تمہیں سٹانگر اور کالے دونوں کے بارے میں مصدقہ اطلاعات دے دیتا ہوں۔ تم وہاں اپنی فل فورس سے ریڈ کرو۔ وہاں سے نہ صرف کروڑوں کا اسلحہ ملے گا بلکہ ان کے خلاف تمام ثبوت بھی مل جائیں گے، اور تم اس پورے گینگ کو گرفتار کر کے بہت بڑا کارنامہ انجام دو گے۔ محکمے میں ہر طرف تمہاری واہ واہ ہو جائے گی، اور اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں بھاری انعام بھی دوں گا۔ فضل خان نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، بالکل کروں گا، 100% کروں گا۔ بتاؤ کہاں ہیں یہ لوگ، کہاں ہے ان کا اڈا؟ انسپیکٹر شرافت نے بڑے بے چین سے لہجے میں کہا تو فضل خان نے اسے تفصیل بتانا شروع کر دی۔ انسپیکٹر شرافت نے کئی سوالات کر کے فضل خان سے مزید تفصیلات معلوم کر لیں۔ اب فکر نہ کرو فضل خان، میں سٹانگر سمیت اس پورے گروپ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ میرا انعام تیار رکھنا۔ انسپیکٹر شرافت نے کہا، تیار ہے، تم کام کرو کام، انعام کی فکر چھوڑو، وہ تمہیں دینا ہمارا کام ہے، اور جیسے ہی کام ہو تم نے مجھے اطلاع دینی ہے، فضل خان نے کہا، اور دوسری طرف سے مزید کوئی بات سنے بغیر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اس نے واقعی اپنا انتقام لے لیا ہو۔ نعمانی اپنے فلیٹ میں بیٹھا اخبار پڑھنے میں مصروف تھا کہ ایک سرخی پر نظر پڑتے ہی وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اخبار میں ناجائز اسلحے کے کسی بڑے ذخیرے کے تباہ ہونے کی خبر دی گئی تھی۔ نعمانی اس خبر کی تفصیل پڑھنے لگا، اور جیسے جیسے وہ تفصیل پڑھتا جا رہا تھا اس کی پیشانی پر لکیریں نمودار ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ خبر میں بتایا گیا تھا کہ پاکیشیا کے دور دراز علاقے، جنہیں عرف عام میں سنگین علاقے کہا جاتا تھا، میں ناجائز اسلحے کے کئی ذخیرے پکڑے گئے تھے، جبکہ ایک بڑے ذخیرے کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ نعمانی یہ خبر پڑھ کر سوچ رہا تھا کہ پچھلے دنوں اخبارات میں بڑا شور تھا کہ پاکیشیائی دارالحکومت میں بھاری مقدار میں حساس اسلحہ لایا جا رہا ہے، جس سے دارالحکومت اور پورے پاکیشیا کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اور آج یہ تفصیلی خبر پڑھ کر اس کے ذہن میں واقعی خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگ گئی تھیں۔ اس نے اخبار ایک طرف رکھا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ٹون سننے کے بعد اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، صدیقی بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی صدیقی کی آواز سنائی دی۔ نعمانی بول رہا ہوں صدیقی، یا تم میرے پاس آ جاؤ یا پھر مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دو۔ نعمانی نے کہا، یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ کیا تمہیں میرے پاس آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے؟ ویسے مسئلہ کیا ہے؟ تم خاصے پریشان ہو رہے ہو، صدیقی نے کہا۔ ناجائز اسلحے کے بارے میں اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی ہے، میں وہ خبر تمہیں پڑھانا چاہتا ہوں۔ نعمانی نے کہا، ناجائز اسلحہ؟ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، صدیقی نے کہا۔ صدیقی، میرا خیال ہے کہ تم 4 سٹارز کے ارکان کی ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ کال کر لو۔ ناجائز اسلحے کی بڑی بڑی کھیپیں دارالحکومت میں لائی جا رہی ہیں، اور اگر ایسا ہوتا رہا تو پورے ملک کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ 4 سٹارز کو اس کے خلاف کام کرنا چاہیے، نعمانی نے کہا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میں کال کرتا ہوں ساتھیوں کو، تم بھی آ جاؤ ہیڈ کوارٹر، صدیقی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو نعمانی نے ریسیور رکھا اور ایک بار پھر اخبار اٹھا لیا۔ اس نے ایک بار پھر پوری توجہ سے وہ خبر پڑھی، اور پھر اخبار موڑ کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لباس تبدیل کر کے اس نے فلیٹ سے باہر آ کر اسے لاک کیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کافی عرصے سے وہ فارغ تھے، بطور 4 سٹارز ان کے پاس کوئی کام نہ تھا، اس لیے اب کام کرنے کے بارے میں سوچ کر ہی نعمانی کو عجیب سی مسرت کا احساس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا۔ وہاں پر موجود ملازم ہاشم نے ہارن کی آواز سن کر پھاٹک کھول دیا، اور نعمانی کار اندر پارکنگ میں لے گیا۔ صدیقی کی کار وہاں موجود تھی۔ اس کا فلیٹ چونکہ یہاں سے قریب تھا، اس لیے وہ نعمانی سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ کار کو لاک کر کے وہ میٹنگ ہال کی طرف بڑھ گیا۔ اندر صدیقی موجود تھا۔
جس نے اٹھ کر نعمانی سے مصافحہ کیا اور پھر وہ دونوں بیٹھ گئے۔ ناجائز اسلحے کے بارے میں ابھی انہوں نے چند باتیں ہی کی تھیں کہ ایک ایک کر کے خاور اور چوہان بھی وہاں پہنچ گئے۔ نعمانی نے جیب سے اخبار نکال کر انہیں وہ خبر تفصیل سے بتائی جسے پڑھ کر اسے یہ خیال آیا تھا، میرا خیال ہے کہ ہمیں دارالحکومت میں اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے۔ سنگین علاقوں میں کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہاں ہر تیسرا آدمی اس معاملے میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہوتا ہے۔ خاور نے کہا، لیکن وہاں سے اسلحہ یہاں آتا رہے گا جب تک اس آتے ہوئے سیلاب کے سامنے بند نہیں باندھیں گے۔ چوہان نے کہا،